نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألنا له الحديد أنعم السابغات وقدر في السرد صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما رفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول کے ذمہ داران، شہر راجکوٹ کے ذمہ داران اور آج کے اس پروگرام میں شریک میرے دوستوں، ساتھیوں، بزنس مین اور بزنس ویمن، میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر آنا ہوا اور آپ جیسے ذہین فتین، آپ جیسے عمائدین شہر، جو انفلوئنسرز ہیں شہر کے، جو تاجر حضرات ہیں، ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں اختتامی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تجارت میں ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ایک تاجر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو ہمیں قرآن سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس بزنس ایک الگ چیز ہے اور دینداری ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، آخرت کا کام ایک الگ چیز ہے، ہم نے اسے ڈیوائیڈ کر دیا۔ ورنہ قرآن نے بتاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں بعض انبیاء بہت ٹاپ لیول کے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، بلکہ تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاریخ میں پاتھ بریکنگ آئیڈیاز جنہوں نے دیے، ان میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بھی ملتے ہیں۔ آج کی اس مختصر تقریر میں یہ ساری باتیں میں پیش نہیں کر سکتا، البتہ میں آپ کو دو نبیوں کا تذکرہ کروں گا۔ ہر نبی کے سلسلے میں جب مطالعہ کریں گے تو کوئی ایک اسپیشل ڈائمنشن ملے گا۔ میں دو نبیوں کا ذکر کروں گا، ان میں سے نمبر ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1000 BC کے زمانے کے آدمی تھے، اور 1000 BC آپ گوگل آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا برانز ایج سے آئرن ایج میں کب آئی۔ دنیا میں آئرن اور کو نکالنے کا، مائننگ کرنے کا، اسے ویلیو ایڈیشن کرنے کا، اسے میلٹنگ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا تھا۔ برانز پایا جاتا تھا، اس لیے برانز ایج کہتے ہیں۔ لیکن 1000 BC میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 1000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور وہی زمانہ آئرن ایج کا زمانہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، نہیں، دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آئرن ایج کو دنیا کو متعارف کرایا، دنیا کو آئرن ایج میں کھینچ کر لانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ میں کتابوں کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، 1980s میں ایڈوم کے علاقے میں، نیگیوائٹ کے علاقے میں جو ایکسکیویشنز ہوئے، اور ابھی اسرائیلی ریاست میں 2005 سے 2011 کے درمیان جو ایکسکیویشنز ہوئے، ان سب ایکسکیویشنز کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، اور آئرن اور کی مائننگ کرنے کا فن آپ نے جانا تھا۔ بعض مائنز ورٹیکلز تھیں اور بعض مائنیں ہاریزنٹل تھیں، اور ہر طریقے سے وہ آئرن اور نکالتے تھے، اور اسے میلٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے فرنسز آپ نے بنائے۔ ان فرنسز کی تصویریں بھی کتابوں میں ملتی ہیں، اور وہ فرنسز آج اس کے بقایا جات، اس کے ٹوٹے ہوئے حصے جہاں ایکسکیویشنز ہوئے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں۔ آئرن کو پگھلانے کے لیے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، اور اس کے لیے جو فرنسز بنائے جاتے ہیں اس کی انر لائننگ اتنی ہونی چاہیے کہ 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کو برداشت کر سکے۔ دنیا میں اس سے پہلے ایسا کوئی فرنس نہیں پایا جاتا تھا۔ برانز کو پگھلانے کے لیے 800 ڈگری سینٹی گریڈ، 900 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، اس سے کافی تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے یہ فرنسز بنائے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان نے اسے آگے بڑھایا۔ ان فرنسز میں دھات کو پگھلایا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ اکثر لوگ جب اس چیز کو سمجھتے نہیں، انہوں نے جس طرح سے انڈسٹریلائزیشن کیا، انڈسٹری کو قائم کیا، جب لوگوں کو اس کا علم نہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب لوہے کو یوں اٹھاتے تھے اور لوہے کو موم کی طرح پگھلاتے تھے۔ بھائی قرآن کہتا ہے کہ انیمل سابغات، زرہ بنائیں، وار کوٹس بنائیں۔ آپ تصور کیجئے کہ وار کوٹ بنانے کے لیے کتنے ٹنز آف اسٹیل کی ضرورت تھی۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج میں کتنے ہزار سپاہی تھے،
اور دنیا میں اگر اس کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو کتنے ہزاروں سپاہی کے یہ وار کوٹ بنائیں گے اور کتنا ہتھیلی سے اٹھا اٹھا کر پگھلائیں گے۔ باقاعدہ انہوں نے انڈسٹری قائم کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علیم السابغات، وار کوٹس بنائیے۔ پھر آپ دیکھیں ایز این انڈسٹریلسٹ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وقدر فی السرد، اور کڑیاں جو بنانا ہے اس میں پرفیکشن ہونا چاہیے۔ کڑی بنانے میں میتھمیٹکس کا استعمال ہوتا ہے۔ کڑیاں بنانا کوئی آسان چیز ہے، جیسے کہ رب کیج ہے، اسی رب کیج کے شیپ میں بنانا پڑتا ہے وار کوٹ کو، اور میتھمیٹیکل پریسیشن کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ ان کڑیوں کو بنانا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک انڈسٹریلسٹ کے حیثیت سے کام کریں تو ایسا کام کریں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ وار کوٹ بنانا گویا کہ جانوں کی حفاظت کا ایک کام تھا، اور اس کے ساتھ میتھمیٹیکل پریسیشن کے ساتھ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کو حکم دیا تو مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ جو کام ہم کریں وہ پریسیشن کے ساتھ کریں، پرفیکشن کے ساتھ کریں، ایکسلنس کے ساتھ کریں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوہے سے متعارف کرایا اور میلٹنگ فرنسز بنائے۔ آج بھی 1,00,000 ٹن جو اس کا سلیگ ہوتا ہے، جو اس کا فضلہ ہوتا ہے، یعنی میلٹنگ کرنے کے بعد انڈسٹری میں بعض چیزیں راکھ کے طور پر نکلتی ہیں، آج بھی ٹنوں کی تعداد میں وہاں اس کے فضلات یا اس کے جو ہے ریسیڈیوز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک آپ کے لیے اور میرے لیے لیسن ہے کہ ہم جو کام کریں اس میں ویلیو ایڈ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیا، لوہا اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے نہ صرف یہ ہے کہ جنگوں کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ اور جو سوشل پرپز ہوتے ہیں اور معاشرتی ضرورت ہیں اس کے لیے لوہے کو انہوں نے کام میں لایا اور لوہے کی انڈسٹری کو قائم کیا۔ نمبر 2 بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ ٹریڈ کو پروموٹ کریں اور ایکسپورٹ امپورٹ پر توجہ دیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک کتاب ہے، بتایا گیا کہ بھائی آپ کے رفاع میں کتابوں کو پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مارکیٹس اینڈ پروفٹس کے نام سے ایک موٹی کتاب ہے، مارکیٹس اینڈ پروفٹس۔ اس کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے حضرت داؤد سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اور سلیمان علیہ السلام نے زبردست ٹریڈ کو فروغ دیا، زبردست بزنس اور کاروبار کو فروغ دیا۔ ابھی ہمارے ممتاز منصوری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے عرب کے اور ہندوستان کے درمیان تعلقات پرانے ہیں، یقیناً بہت پرانے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہندوستان کے تعلقات ہیں۔ ہندوستان سے ٹسک جو ہاتھی کے دانت تھے، وہ گرم مسالے، یہ سب جاتے تھے فلسطین کو، اور فلسطین سے زیتون کا تیل آتا تھا ہندوستان کو۔ زیتون کے تیل کی انڈسٹری انہوں نے قائم کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ قائم کیا کم از کم 10 بڑے بڑے ٹریڈ انہوں نے شروع کیے تھے۔ ان میں سے ایک ٹریڈ ہے آلیو آئل کا۔ آلیو آئل کے جو کنٹینرز ہوتے تھے ان کنٹینرز میں ممالک کے نام لکھے ہوئے تھے، اور 2 بندرگاہیں یا بلکہ بڑی بڑی بندرگاہیں انہوں نے بنائی۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے ہواؤں کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اب یہ بھی جو لوگ سائنس نہیں جانتے، جو لوگ ٹیکنالوجی نہیں جانتے، وہ سمجھتے تھے کہ ہواؤں پر ایک حصیر بچھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام اڑا کرتے تھے۔ نہیں، ہواؤں کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے ایسٹرلی ونڈ جب چلتی تھی تو وہاں بندرگاہیں سی پورٹ بناتے تھے۔ جس زمانے میں ویسٹرلی ونڈ چلتی تھی وہاں آپ بندرگاہیں بناتے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ شپ آئیں اور لنگر انداز ہو سکیں۔ ایک بندرگاہ 2 بندرگاہ سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے آپ نے بندرگاہیں بنائی تو ہواؤں کے ڈائریکشن سے بنائی۔ ایسٹرلی ونڈ کے زمانے میں ادھر سے آتی تھی، ویسٹرلی ونڈ کے زمانے میں ادھر سے شپ آتی تھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں ٹریڈ کو انہوں نے پھیلایا۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کی جو آبادی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ان کا ٹریڈ تھا، دنیا میں ان کا شیئر موجود تھا۔ اور
ऑलिव ऑयल के अलावा और बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे, उसमें आज भी बाज़ ममालिक के नाम उन कंटेनर्स पर लिखे हुए हैं, जो कंटेनर्स टूटे हुई शक्ल में आज भी मौजूद हैं। और बताया जाता है कि कुछ में तो तेल भी बाकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाई बंदरगाहें, उन बंदरगाहों से तेल का कारोबार करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो मुसलमानों के लिए इस्लाम की जो तालीम है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पेश किया कुरान में, तो उन्हें नबी की हैसियत से भी पेश किया और बिजनेसमैन की हैसियत से पेश किया, ग्रेट ट्रेडर की हैसियत से पेश किया। तो ट्रेड कैसे किया जाता है, बंदरगाहों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साइंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और एनवायरनमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए सबक है। उस ज़माने में वो था। आज अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना कर सकें, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल ना कर सकें, तो कैसे हम एक बेहतर ताजिर बन सकते हैं। जिस ज़माने में कोई सोर्सेस मौजूद नहीं थे, उस ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, आज हमारे पास और बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ट्रेड को उन्होंने फ़रोग़ दिया, कारोबार को बढ़ाया और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम उन्होंने किया। उनके बिजनेस में से दूसरा जो काम है वो आप देख सकते हैं कि बर्तन बनाए जाते थे, और बर्तन बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत थी, बर्तन बनाने के लिए तांबे की ज़रूरत थी, और तांबे की कान कनी करते थे, माइनिंग किया करते थे, और उसके ज़रिए से देखिए ब्रास के ब्रॉन्ज के बाद आयरन के बाद ब्रास बेटे ने इजाद किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और नेगेवाइट वेजल्स, आप जाकर गूगल आउट कर लीजिए कि नेगेवाइट मतलब नेगेव एक जगह का नाम है, और नेगेव से नेगेवाइट यूटेंसिल्स कहा जाता है। बहुत खूबसूरत बर्तनें उस ज़माने में बनाई जाती थी, और वो बर्तन दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करते थे, उसमें कारीगरी होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बिज़नेस ये भी था, और एक तिजारत उन्होंने ये भी कायम किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कामों में से एक काम ये था कि कपड़े की इंडस्ट्री, खासकर उलन इंडस्ट्री उन्होंने कायम की। और आज भी खंडरात में लूम्स के बकायाजात मिलते हैं, हैंडलूम, और हैंडलूम्स के चलने के लिए लोहे के बार्स चाहिए और लोहे के वेट चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में पहले वेट्स नहीं मिलते थे, लेकिन लूम चलाने के लिए जो वेट्स चाहिए, जो बार्स चाहिए, ये सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तरक्की पाई, और इंडस्ट्री को उन्होंने फ़रोग़ दिया, और लूम की इंडस्ट्री को और कपड़ों की गारमेंट की इंडस्ट्री को। आपके गुजरात में गारमेंट भी एक मशहूर फैक्ट्री है, मशहूर काम है, बड़ा काम है। तो ये सब जो है गोया कि दुनिया में फ़रोग़ पाने, तरक्की पाने, आगे बढ़ने के ज़राए हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बानी माने जा सकते हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कायम की। आज भी उसके मैप्स और नक्शे मौजूद हैं, उसके खंडरात मौजूद हैं कि किस तरह से कॉलोनीज बसाई जाती थी। जो रूलिंग क्लास के लोग थे उनके मोहल्ले अलग थे, जो ऑफिसर्स थे उनके मोहल्ले अलग थे, जो वर्कर्स थे उनके मोहल्ले अलग थे। उन सब के सिलसिले में आज कोई ये सब जो है देवमालाई कहानी और मिथोलॉजी नहीं है, ये सब प्रोवन फैक्ट्स हैं। आर्कियोलॉजी से जो दिलचस्पी रखते हो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह से हाउसिंग इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया था। इसी तरह आज व्हीकल की एक इंडस्ट्री होती है, जहाँ ट्रक्स बनाए जाते हैं, बसें बनाई जाती, कारें बनाई जाती। उस ज़माने में सवारी के 3 बड़े जानवर होते थे, ये घोड़ा होता था, दूसरा खच्चर और तीसरा गधा। तो उसके मार्केट्स उन्होंने बनाए, और घोड़ों को सिधाने का, घोड़ों को काम में लाने के लिए ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस था। तो घोड़ों का मार्केट अलग था, खच्चर का मार्केट अलग था, गधों का मार्केट अलग था। तो इससे मालूम हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक भी एक अहम तरीन चीज़ है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी भी इंडस्ट्री कायम की। फिर एग्रीकल्चर पर काम किया, चूँकि एरिड और ड्राई इलाका था फ़लस्तीन, वहाँ ज़मीन के अंदर नमी बाकी रखने के लिए, डैम्पनेस बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक की ज़रूरत थी। तो ये जो इंडस्ट्री थी, घोड़े और खच्चर और गधे, इनके जो गोबर थे उसको इस तरह से स्टॉक करते थे कि ज़मीन के अंदर नमी बाकी रहे, डैम्पनेस बाकी रहे, और एग्रीकल्चर के लिए उसका इस्तेमाल मैन्यूर के तौर पर किया करते थे। तो एग्रीकल्चर भी उन्होंने फ़रोग़ दिया था उस ज़माने में। इस तरह से बेशुमार इंडस्ट्रीज़ थी जिसको कायम किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिसको फ़रोग़ दिया उन्होंने, और आलमी तौर पर तिजारत की इंडस्ट्री कायम की, एक्सपोर्ट भी किया करते थे, इम्पोर्ट भी किया करते थे। ये दूसरी बात है जो मैं आपसे पेश करना चाह रहा था कुरान की रोशनी में। कुरान की रोशनी में तीसरी बात यह है कि आप ताजिर हजरात हैं, जब आप तिजारत करते हैं तो असल में एक बहुत बड़ा इकनॉमिक फ़लसफ़ा जो कुरान का है उस पर आप आमिल होते हैं, अमल करने लगते हैं। कुरान कहता है कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम,
تمہاری دولت صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی نہ رہے. جب آدمی تجارت کرنے لگتا ہے تو وہ مال جو ہے نیچے کی طرف گردش کرنے لگتا ہے. دولت سے پیداوار بڑھتی ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. جب آپ ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ وہ ایک آدمی نے کم از کم 10 کروڑ کے بزنس دوسروں کو دیے ہیں. اسی طرح سے رفاہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کو بزنس دیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست یہاں آئے اور بہت ہی کریٹیو انداز میں انہوں نے کہا کہ سلمان خان کی شادی ہونے والی ہے, رقہ پرنٹ ہونے والا, بہت ہی کریٹیو انداز میں. اور انہوں نے بتایا کہ رفاہ کس طرح سے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بزنس دیتے ہیں, ایک دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تاجر حقیقت میں وہی ہے جس کے نتیجے میں ویلتھ کا سرکولیشن ڈاؤن ورڈز ہو. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کتنے خاندان پلتے ہیں, کتنے سپلائرز کو آپ جو ہے مالا مال کر دیتے ہیں, کتنے ورکرز کا خیال آپ کرتے ہیں, کتنے ٹرانسپورٹرز آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کتنے سروس پرووائڈرز کو آپ کام دیتے ہیں. آپ ایک آدمی ہیں لیکن آپ دسیوں لوگوں کے رزق کو اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو سے دیتا ہے, آپ کو وسیلے بناتا ہے اور آپ کے ذریعے سے سینکڑوں خاندان پلنے لگتے ہیں. یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے, کتنا عظیم کام ہے, کتنا بڑا اسلامی کام ہے. تو یہ تصور نکال دیجئے ذہن سے کہ صرف نماز روزہ ہی آخرت میں آپ کے لیے کام آنے والی چیزیں اور جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں. نہیں, یہ تمام بزنس, یہ تجارت جو آپ کر رہے ہیں اگر ویلیو ڈرائیون ہو, ویلیو بیسڈ ہو, اس میں اخلاق ہو, کردار ہو, دیانت داری ہو, امانت داری ہو, تو یہ جنت میں لے جانے کے لیے اہم ترین وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ تمہاری دولت کا سرکولیشن ڈاؤن ورڈ ہونا چاہیے, صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتے نہیں رہ جانا چاہیے. تو یہ کام بھی آپ کر رہے ہیں. آخر بات جو کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے نکلیں, بڑھیں. تو مجھے معلوم ہے, مجھے بتایا بھی گیا کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تاجر حضرات ہیں, بہت ٹاپ لیول کے تاجر ہیں. بہت سے وہ لوگ ہیں جو تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں, پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں, انٹرپرنر بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی تجارت کے ابجد سے شروعات کر رہے ہیں, ABCD سے شروعات کر رہے ہیں, ابھی اسمال سٹیپس لے رہے ہیں. اس میں کچھ میل بھی ہیں, کچھ فیمیل بھی ہیں, یہاں کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ان میں سے جو بگنرز ہیں, جو انٹرپرنر بننا چاہتے ہیں, جو اسمال بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو ایک آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا. وہ یہ ہے کہ موٹیویشن 2 قسم کے ہوتے ہیں. تجارت کرنے والے کا ایک موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ صاحب کچھ تو نوکری کے بجائے بزنس تو شروع کر لینا چاہیے. گھر کا کے بلز جو ہوتے ہیں 40-50 ہزار روپے, اس کے لیے کچھ تو میں نوکری کروں یا کچھ تو میں جاب کر لوں. تو آدمی جب بزنس شروع کرتا ہے تو ایک مجبوری سے شروع کرتا ہے کہ صاحب گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے, بلز ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے, نوکری سے میں تنگ آ چکا ہوں, نوکری کے بجائے میں کچھ بزنس کر لینا چاہتا ہوں. یہ جب آدمی اس مینٹیلٹی سے شروع کرتا ہے جس میں اس کے پاس پاورٹی کا فیئر ہوتا ہے, غربت کا اسے ڈر لگتا ہے, بلز پے کرنے کی پریشانی اسے ہوتی ہے, اور اس کے اندر گویا کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں تو بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی, گھر کا کرایہ کیسے دیا جائے گا, 14 سال کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. تو ان خیالات اور تفکرات میں جب آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو کوئی صحیح موٹیویشن نہیں ہے, وہ موٹیویشن انسان کی انرجی کھا جاتی ہے. جب آدمی اس طرح سے بزنس شروع کرتا ہے تو اس کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, اس کا سارا فوکس ایک منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے, 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ روپے مل جائے, 2 لاکھ روپے مل جائے مہینے کے, اتنا ہو جائے تو کافی ہے صاحب, یہ نوکری سے تو بہتر ہے. تو یہ سوچ کے ساتھ جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں وہ نیگیٹو موٹیویشن کے ساتھ چلتے ہیں, اسے کہتے ہیں اوے موٹیویشن, اسے کہتے ہیں اوے موٹیویشن. یعنی یہ موٹیویشن آپ کو دور لے جا رہا ہے, آگے نہیں بڑھا رہا ہے, آپ کی انرجی کھا رہا ہے. آپ یہ تجارت کے نتیجے میں آپ فروغ نہیں پا رہے ہیں, آپ کچھ نئی چیز نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک مجبوری کے عالم میں پائے جاتے ہیں. جبکہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں موٹیویشن ٹورڈز, میں کچھ بننا چاہتا ہوں, میں کچھ بڑا ہونا چاہتا ہوں, میں ایک بڑی تجارت قائم کرنا چاہتا ہوں, میں ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا چاہتا ہوں, پھر اس کے نتیجے میں 1000 لوگوں کو امپلائمنٹ دینا چاہتا ہوں, میں اس کے نتیجے میں یہاں راجکوٹ میں ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنانا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا کالج بنانا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا اسکول بنانا چاہتا ہوں, میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, ملک کے GDP میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آدمی بزنس کرنے لگتا ہے تو ہی مووز ٹورڈز, یہ ابھی نہیں ہے, آگے بڑھنا
کا آگے بڑھنے لگتا ہے انسان، اس بڑھنے کے نتیجے میں وہ یقیناً 1000 لوگوں کو امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کرے گا، بلکہ 10,000 لوگوں کو امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کر سکے گا، لاکھوں کروڑوں روپے کمائے گا، چیریٹی کرے گا، بے شمار جو ہے فلاحی کام بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہ مسائل جسے وہ جوجھ رہا ہے کہ گھر کے بلز کیسے ادا ہوں گے، رینٹل کیسے ادا ہوں گے، اور ورکرز کے پیمنٹ کیسے ہوں گے، وہ بھی ٹیکن کیئر ہو جائے گا۔ جب آدمی مثبت سوچ رکھتا ہے اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے افکار، تفکرات و پریشانیاں جس میں اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے، ہم آفس سے آتے ہیں تو تھکے تھکے آتے ہیں، نہ بیوی سے صحیح رخ سے بات کر پاتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ کھیل پاتے ہیں، نہ بچوں کی تربیت میں کوئی حصہ ادا کر پاتے ہیں، نہ کبھی پکنک کے لیے جانے کا موقع ہوتا ہے، نہ کسی دینی اجتماع میں ہم جاتے ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھ پاتے ہیں ہم، نہ رمضان آتا ہے تو پوری طرح سے تراویح پڑھ پاتے ہیں، تھکے تھکے انسان ہوتے ہیں۔ اس تھکاوٹ سے باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مثبت سوچ ہے، پازیٹیو تھاٹ ہے ہے اور ویژوائزیشن ہے that we are going to become something big, we are going to become something great and I'm going to contribute something substantial to the society۔ میں اپنی سوسائٹی کو کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں، اس موٹیویشن کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرتا ہے، خود آپ بھی مالا مال ہوتے ہیں اور جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کو بھی آپ مالا مال کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کر چکا۔ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام کا ماڈل قرآن میں پیش کر کے ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں 2 نبیوں کا ماڈل پیش کیا گیا ہے بحیثیت تاجر۔ نمبر 1 انڈسٹریلسٹ کی حیثیت سے حضرت داؤد علیہ السلام، اور ٹریڈر اور فارن ٹریڈ کے ایگزامپل کی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے ہمیں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ اسلام کا اصول ہے کہ دولت کی جو روانی ہے وہ صرف گردش نہ کرے مالداروں کے درمیان بلکہ غریبوں کی طرف بھی جائے۔ تو آپ ایک تاجر بنتے ہیں تو سماج کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں، ایک قرآنک پرنسپل پر آپ کام کرتے ہیں۔ اور آخری بات میں نے بتائی کہ آپ اگر مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ابھی جو ہماری زندگی ہے وہ سروائیول کی زندگی ہے، لیکن اگر ہم مثبت سوچ کے ساتھ چلیں گے تو ایک تھرائیونگ لائف ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی، جس میں ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں گے، سماج کو بھی دے سکیں گے، اور آخرت میں بھی جب جائیں گے تو بے شمار اجر کا ہم انتظام کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رفاہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے راجکوٹ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جتنے تاجر حضرات یہاں آئے اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے ذہنوں کو کھول دے، ان کے مشکلات کو دور فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، ان کے لیے راہیں آسان فرمائے، اور ان کے دل کو اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہمدردی کے لیے بھی کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔